وہیں صبح کو مارننگ شو بنا کے اور وہاں پہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں وہ مارننگ کے ڈانس سکھا رہی ہوتی ہیں. یہ کر رہی ہیں آپ کی اینکر. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں کہ ہم بھی ایسے ریلز دیکھتے ہیں, آگے کرتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ روز آ رہی ہیں نا, فرق نہیں پڑ رہا. اور فرق پڑنا چاہیے. جہاں بھی عورت نمائش کی وجہ بن رہی ہے, جہاں پہ اس کی جاب ملنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کا نمائش کام ہے یا وہ عورت ہے, یہ وجہ ہے اس کی جاب ملنے کی, وہ جاب غلط ہے. عورت کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے مرد کے ہیں, صرف پردہ مینٹین کرنا ہے. السلام علیکم, میں ہوں طالب علم. اس طرح ڈاکٹر صاحب کا دوسرا بیان کہ کوئی ٹی وی اینکر میک اپ کر کے تیار ہو کے آتی ہے اور کوئی بندہ اس کو 20 منٹ کے لیے ٹی وی پہ دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں کچھ خیالات تو آئیں گے. ٹی وی کے اوپر اگر ایک نیوز ریڈر آدھے گھنٹے کے لیے نیوز دے رہی ہے اور 20 منٹ وہ ٹی وی کے اوپر ہے, اگر کوئی آدمی وہ عورت کو دیکھتا ہے میک اپ کے ساتھ, اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. کچھ پرابلم ہے آدمی میں. یہ ٹاپک پہ اتنے ڈیٹیل میں گھس جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. آپ سادہ سا کہہ سکتے تھے کہ پردہ جو ہے یہ اس طرح ہے, یا پردے کا جو حکم اسلام میں ہے وہ مینٹین کرنا چاہیے. اتنا بڑا تھا اس میں ڈیٹیل میں گھسنا کہ میک اپ کرے گی, اس کو 20 منٹ دیکھے گا, اس کو ڈاکٹر کو چیک کراؤ. یہ کوئی اچھی کہہ لیں ڈیٹیلز نہیں ہوتی دینی. ہم کو سن کے یا اس پہ ویڈیو بناتے ہوئے بڑی کوفت آ رہی ہے. میں نے اس پہ کتنے دن ویڈیو نہیں بنائی. ایک ویور نے کمنٹ کیا, ایک دو دوستوں نے فون کر کے اسپیشلی کہا کہ اس پہ ویڈیو بنائیں, کیونکہ اس سے کنٹروورسی بڑی پھیل رہی ہے. اور اسپیشلی یہ پھیل رہی ہے کہ عورتوں کو جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے, یا عورتوں کو جاب نہیں کرنے دینی چاہیے. جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ اپنا پوائنٹ نکال رہے ہیں, اس لیے اس پہ ویڈیو بنانا ضروری ہو گیا تھا. اس پہ جو اسٹرانگ سی اپوزیشن آئی ہے نا, وہ آئی ہے اقرار الحسن صاحب کی. انہوں نے بڑی لمبی تمہید باندھی ہے کہ وہ عورت ہو سکتا ہے فلسطین کے بچوں کے بارے میں بتا رہی ہو جو مر رہے ہیں, وہ ہو سکتا ہے کسی جگہ جنگ لگی ہو اس کے بارے میں بتا رہی ہو, وہ ہو سکتا ہے کہیں کوئی آفت آئی ہو اس کے بارے میں بتا رہی ہو. اس کی بات چھوڑ کے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. ذاکر صاحب آپ نے اپنی ٹائمنگ بتا دی ہے کہ آپ کو دیکھ کے کچھ ہوتا ہے اتنے منٹ کے لیے. تو بڑی بےہودہ سی گفتگو اقرار الحسن صاحب نے بھی کر دی. تو میرا یہ خیال ہے ذاکر نائک صاحب کو یہ فرض نہیں کر لینا چاہیے تھا کہ ایک معاملہ اگر ان کے ساتھ ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہو. یعنی اگر وہ 20 منٹ تک کسی عورت کو گندا خیال ذہن میں لائے بغیر نہیں دیکھ سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی مرد یا کوئی بھی شخص کسی عورت کو گندا خیال ذہن میں لائے بغیر 20 منٹ تک نہیں دیکھ سکتے. شاید اس طرح کی باتیں چھیڑنے کا انجام بھی یہی ہوتا ہے, اور اس پہ تنقید بھی اس طرح کی آتی ہے, اور وہی الفاظ لوگ یوز کرتے ہیں. پھر آگے سے شاید لوگوں کو بھی آگے خیال نہیں آتا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. اقرار صاحب آپ کی طرح ہمیں تمہید باندھنی تو نہیں آتی, مگر ہوتا پتہ کیا ہے, اینکر آتی ہے کوئی فیشنی سا سوٹ پہن کے اور آ کے بتاتی ہے کہ ہالی ووڈ کی فلاں فلم کی ڈبنگ بن گئی ہے, فلاں بےہودہ فلم کا جو فلاں سین تھا وہ نئی ایکٹریس اس فلم میں کر رہی ہے. یہ آ کے بتاتی ہیں فلاں ریڈ کارپیٹ پہ فیشن شو پہ فلاں ایکٹریس نے فلاں رنگ کے کپڑے پہنے اور ساتھ اپنا بھی ایک آرڈر کر دیتی ہیں. یہ چل رہا ہے. میڈیا اور شوبز انڈسٹری بالکل مرج ہو گیا اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. سمجھ نہیں آتی ہے شوبز کا سٹار کون سا ہے اور میڈیا کا سٹار کون سا ہے. وہیں صبح کو مارننگ شو بنا کے اور وہاں پہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں وہ مارننگ کے ڈانس سکھا رہی ہوتی ہیں. یہ کر رہی ہیں آپ کی اینکرز. اتنی ڈیٹیل میں تو ڈاکٹر صاحب نہیں گئے, اور نہ آپ مجبور کریں کسی کو جانے کو. اور جو بے پردگی ہو رہی ہے, کم از کم آپ کو پتہ ہے اسلام میں پردے کا کیا حکم ہے. آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر صاحب نے اپنے ذہن کی بات کی ہے؟ ٹھیک ہے, حدیث سن لیتے ہیں. تیسری حدیث اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک نظر ایک عورت پہ پڑی. یہ صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں, کوئی سٹوری بک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے گھر گئے, اپنی بیوی زینب کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو وہاں پر مخاطب کر کے خطبہ دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے. آپ نے حدیث سنی ہے. اس حدیث میں نبی پاک کی نگاہ پڑی کسی غیر عورت پر. ایک نگاہ پڑی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب آپ معاذ اللہ یہ نہ کہیے گا کہ یہ نبی پاک کا ذہن تھا. بھائی آپ لوگ اتنے عادی ہو چکے ہو, ذاکر نائک صاحب نے یہی تو کہا ہے, یا تو ہم لوگ اتنے عادی ہو چکے ہیں ہمیں فرق نہیں پڑ رہا, پھر بھی ڈاکٹر کو چیک کرانا چاہیے کہ ہم اتنے فاشی کے عادی کیوں ہو چکے ہیں. ہمیں بھی آپ کی طرح واقعی فرق نہیں پڑتا. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں کہ ہم بھی ایسے ریلز دیکھتے ہیں, آگے کرتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ روز آ رہی ہیں نا, فرق نہیں پڑ رہا. اور فرق پڑنا چاہیے. سوال ہی تو یہ ہے ہمیں فرق کیوں نہیں پڑ رہا, ہم کیوں اس چیز کے عادی ہیں کہ سارے دن موبائل پہ ایسے کرتے رہتے ہیں. یہی سوال تھا. آپ الفاظ میں چلے گئے ہو, سوال میں نہیں گئے.
بات کے متن کو دیکھتے ہیں. یار آپ تو اتنے پڑھے لکھے اتنے سمجھدار آدمی ہو, یا تو آپ نے بھی TRP کیش کیا یا آپ نے اپنا کوئی پرسنل غصہ نکالا ہے. اور یہ فیشن انڈسٹری کی لڑکیاں تیار ہو کے ٹی وی پہ ماڈل یا اینکرز بننے آتی ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے ان سے TRP اور ویورشپ کا کوئی فرق نہیں پڑتا تو میل اینکر ہائر کر کے آپ دیکھیں کیا مسئلہ ہے آپ کو. میں یہ نہیں کہتا عورتوں کو جاب نہ دیں, عورتوں کو کوئی اور جاب دے لیں, نمائش والی جاب عورتوں کو نہ دے نا. صرف یہی مسئلہ ہے عورتوں کو جاب کرنے میں کہ سیلز میں یا میڈیا میں جہاں بھی عورت نمائش کی وجہ بن رہی ہے, جہاں پہ اس کی جاب ملنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کا نمائش کام ہے یا وہ عورت ہے, یہ وجہ ہے اس کی جاب ملنے کی, وہ جابز غلط ہے. صرف ان جابز پہ تنقید ہے اور تنقید کی وجہ ہے کہ اسلام کے پردے کا حکم, ہماری ذاتی کوئی تنقید نہیں ہے. اور بہت سے لوگوں تو مجھے امید بھی تھی کہ یہ بڑی اچھی ویڈیو بنائیں گے, مگر انہوں نے بھی ساری ویڈیو صرف تنقید کی نظر کر دی ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.